الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی ایک بار پھر آپ کو پروگرام صحت زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے۔ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پاکستان کے ماہر اتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ صحیح انفارمیشن بیماریوں سے متعلق، بیماریوں کے بچاؤ سے متعلق، بیماریوں کے مینجمنٹ سے متعلق تمام پاکستانیوں تک پہنچائی جا سکے۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک بڑا اہم موضوع، بڑی کامن بیماری ہمارے ملک میں جو بہت عام طور پہ پائی جاتی ہے، ہیپیٹائٹس یرکان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی اقسام ہیں، کالا یرکان ہے، پیلا یرکان ہے، اس پہ بات ہوگی کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے ہیپیٹائٹس کے سلسلے میں، جگر کی بیماریوں کے سلسلے میں، کال کریں، اپنا سوال پوچھیں 0512321200 اور 0512321203 دو نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں۔ صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو فالو کریں، لائک کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس دن کس ہیلتھ پروفیشنل نے کس موضوع پر ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے۔ منگل سے جمعرات 3 دن ہم لوگ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں 4 بجے سچ نیوز پہ، اور آپ لوگوں کی کالز بھی لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نصیر۔ ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں اور ہیپاٹولوجسٹ بھی ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہیں معدے کی یا جو ہمارا نظامی انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کی بیماریوں کے ماہر ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جگر کی جو بیماری ہیں اس کی بھی ماہر ہیں۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا تاکہ وہ اس موضوع پر آ کے گفتگو کر سکیں اور ہم سب کو اس بیماری کے بارے میں بتا سکیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑی کامن بیماری ہے ہیپیٹائٹس کی، اکثر ہم نام سنتے رہتے ہیں، لیکن سٹل ابھی تک ہمارے ملک میں یرکان کو لے کے جو ہے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس ابھی بھی موجود ہیں، مختلف قسم کی متس بھی موجود ہیں، کنفیوژنس بھی موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے جی معدے کی جگر کی گرمی ہو گئی ہے، مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں۔ ان کو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان پہ بات کر سکیں تاکہ وہ کنفیوژنس جو ہیں، مسپرسیپشنز جو ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جگر جو ہے ہماری باڈی میں، لیور جو ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا انٹرنل آرگن ہے، اعضائے رئیس ہے جس کو بولتے ہیں، جیسے ہارٹ، گردہ اور لنگز۔ ظاہر ہے ہر آرگن کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے، جگر ان میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا مین رول تو نظام انہضام سے، ڈائجیشن سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس کے اور بھی امپورٹنٹ کام ہے۔ ڈائجیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ایسنشلی را فارم میں ہوتی ہے، جیسے ہم روٹی یا چاول کھاتے ہیں، اس میں مینلی کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، وہ پھر نظام انہضام یا معدے یا آنتوں سے گزر کے جذب ہوتا ہے، جس کو ہاضمہ بولتے ہیں، لیکن وہ تب بھی جو چیزیں ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتی۔ تو جگر ان کو مزید ان کی ڈائجیشن سمجھ لیں یا بریک ڈاؤن کرتا ہے، ان کو فردر قابل استعمال اس میں شیپ میں کنورٹ کرتا ہے، کچھ کو سٹور کرتا ہے، کچھ کو پھر آگے بیچتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جیسے روٹی ہم کھاتے ہیں تو اس سے آخر میں گلوکوز بن جاتی ہے، قسم کی شوگر، جو کہ سیلز، جو ہمارے سیلز ہیں، جو بھی مسلز ہیں یا دماغ کے سیلز ہیں یا ہارٹ کے سیلز ہیں، وہی اس چیز وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے فیول، ایز اے سورس آف انرجی۔ تو جگر کا مین ایک کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح چربی کو بھی، پروٹین کو بھی ڈفرینٹ جو جسم کے لیے قابل استعمال شیپ ہوتی ہے اس چیز کی، اس میں استعمال کرتے ہیں، کچھ کو سٹور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا اور دوسرا مین ایک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں جیسے ٹاکسنز ہوتے ہیں، مضر صحت جو بائی پروڈکٹس بنتے ہیں یا جو ہم دوائیاں لیتے ہیں، اس کو خون کی صفائی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کام یہ کرتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو یہ مین اس کی جگر کی۔ ہاں صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ آپ نے فنکشنز تو بتا دیے، کیا اہم بیماریاں ہم لوگ دیکھتے ہیں لیور کی ہمارے ملک میں جو کامنلی آپ لوگ جس کو ڈیل کرتے ہیں؟ یہی جو آپ نے مینشن کیا ہیپاٹائٹس، جس کو جگر کی سوزش سمجھ لیں، وہی سب سے عام بیماری ہیں۔ اس کی 2 مین قسمیں، ایک تو جس کو پیلا یرکان بولتے ہیں، ہوتی یہ جراثیم سے ہیں، کوئی اور بھی وجہ ہیں، مثلا دوائی سے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہم سارے ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی
اس کی وجہ نہیں نظر آتی. تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جراثیم ہے جو کہ ٹیسٹوں پہ نہیں آیا، یا کسی اور بیماری سے، جیسے کسی کو انفیکشن شدید جسم میں ہو گئی کہیں اور، اس کے ساتھ بھی جگر کے ٹیسٹ تھوڑے اب نارمل یا جگر میں ہلکی سی سوزش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو مین جو جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے اور جو عام وجہ ہیں وہ ہے ہیپاٹائٹس، جس میں پیلا اور کالا یرقان. مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں محمد بلال بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار کالنگ. جی پوچھیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا میں، جی لاسٹ ٹائم جو ہے میں نے یہ ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ کروایا ہے، ہیپیٹائٹس سی کا. ٹھیک ہے. تو میرا جو ٹوٹل جو بلیروبن ہے جو وہ نارمل ہے جی، اور مطلب جو ڈائریکٹ بلیروبن ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، زیادہ نہیں بڑا ہوا لیکن 0.2 بڑا ہوا ہے مطلب. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ مطلب کیا ریزن ہے اس کی. ٹھیک، آپ نے ٹریٹمنٹ لیا ہے؟ مطلب ٹریٹمنٹ مجھے ذرا سی پرابلم ہوئی تھی، میں نے میڈیسن وغیرہ لی تھی، آئی تھنک اسی کا سائڈ افیکٹ تھا. فرسٹ آف آل جب مجھے پہلی دفعہ ایک جو ہے وہ مطلب ڈائگنوز ہوا تھا، اس وقت اتنا زیادہ مطلب ایشو تھوڑا سا یہ ایشو تھا، مطلب تھوڑا سی بڑا تھا. ٹھیک ہے، کم از کم 0.2 اور 0.3 اضافہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ٹریٹمنٹ کروایا، ٹھیک ہو گیا. 2 سال کے بعد ابھی میں دوبارہ کرا رہا ہوں تو ڈائریکٹ بلیروبن جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور ساری رپورٹ نیگیٹو ہے. صحیح. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میرے خیال میں کامنٹ کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں، ضرور سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جو ان کا مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اگر کسی کو کالا یرقان ہو ہیپاٹائٹس سی، کہ ان کا جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جائے جسم سے، مطلب ان کا PCR کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے. ٹھیک ہے. جو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بلیروبن تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، وہ اگر ٹوٹل بلیروبن نارمل ہے تو وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے بتایا اسی کو بیس کر کے ان کو تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنے جو ہمارے یرقان ہے. کیا ہے یرقان ڈاکٹر صاحب؟ یرقان کا لٹرلی مطلب تو یہ ہے کہ آنکھیں پیلی ہو جانا یا جسم میں خون میں بلیروبن کی مقدار بڑھ جانا. اس کی کافی ساری وجہ ہیں. جو عام وجہ جو ہم نے مینشن کی ابھی تک وہ ہیپاٹائٹس ہے، یعنی جگر کی سوزش. اس کی 2 مین کیٹیگریز ہیں. ایک ہے پیلا یرقان جس میں اکثر بچوں میں ہوتا ہے اور اس موسم گرمیوں کے موسم میں، بہار کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے. یہ پانی سے پھیلتا ہے. یہ 2 مین اس کی وجوہات ہیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای. یہ مطلب خوراک میں ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے موسٹلی پانی سے، اور یہ پھر جگر میں سوزش کر دیتا ہے. اکثر کم عمر کے لوگوں میں، بچوں میں، ایڈولیسنٹس میں، ان میں یہ بہت ہلکی سی سوزش کر دیتا ہے. آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی پیلی نہیں بھی ہوتی، اور یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. کبھی کبھی بڑوں میں یہ شدید قسم کا یرقان کر سکتا ہے، مطلب جگر میں بہت شدید قسم کی انفلیمیشن کر سکتا ہے، جس میں بہت شدید یرقان ہو جاتا ہے. مریض کو داخلے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور بہت ریئرلی مطلب بہت کم مریضوں میں ایون یہ جگر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیول تک چیزیں چل جاتی ہیں. اس لیول تک چیزیں جا سکتی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. اس میں ایک جو اسپیشل کیٹیگری ہے وہ ہے جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہیں، جو کہ امید سے ہیں مائیں، ان میں ہیپاٹائٹس ای کا شدید قسم کا حملہ ہو سکتا ہے. تو ان کو ایکسٹرا احتیاط کرنی چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے سے پہلے پانی ابال کے پینا چاہیے، اور میک شور کرنا چاہیے کہ ایسے مطلب جو وہ کھائیں پئیں وہ صاف ہوں، کیونکہ ان کو تھوڑا ایکسٹرا خطرہ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس ای سے. اس کے علاوہ باقی وہی جنرل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، پانی کی صفائی، تاکہ یہ بیماری ہو ہی نہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم لوگ بہت زیادہ اپنے ملک میں ہیپاٹائٹس سنتے ہیں وہ بی اور سی کے بارے میں سنا جاتا ہے. تو یہ بی سے بات شروع کرتے ہیں. کیا بی کیا ہے، کہ کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ تو جو دوسری قسم ہے کالا یرقان جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بی اور سی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دونوں وائرسز ہیں، بی اور سی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بی دونوں خون سے منتقل ہوتے ہیں، مطلب یہ آپ کی خوراک کے ذریعے ایک مریض سے دوسرے
دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خون کی منتقلی ہو جائے جس کا ٹیسٹ نہ کیا ہو، یا کوئی سوئی ایسے استعمال ہو جائے جو مریض کو لگی ہو پھر دوسرے بندے کو لگے، یا اکثر ہمارے ملک میں جو دانتوں کا کام ہوتا ہے، یا ٹیٹو لگتے ہیں، یا باربرز جو اپنے اوزار صاف نہیں رکھتے، اس سے ایک پیشنٹ سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے. ہیپاٹائٹس بی ماں سے بچے کو بھی منتقل ہو سکتا ہے. تو ساری ایکسپیکٹنٹ مدرز کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اگر ان کو بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے تاکہ کم از کم بچے کو منتقل نہ ہو. جب کسی کو یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ہم پھر ٹیسٹ کرتے ہیں مزید کہ ان کی بیماری ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے. ہیپاٹائٹس بی میں یہ ہے کہ یہ بیماری ان ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگر کی کیا سچویشن ہے اور اس مریض کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ اسپیشلسٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس مریض کو کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے. ہیپاٹائٹس بی کی بیماری اگر 6 مہینے سے زیادہ رہ جائے کسی پیشنٹ کے بدن میں تو وہ پھر ختم ہونی مشکل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایدر یا تو ایکٹیو فارم میں یا ان ایکٹیو فارم میں وہ مریض کے ساتھ رہتی ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہمیشہ پازیٹیو آئے گا، کیونکہ کافی مریض پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹیسٹ میرا پازیٹیو آ رہا ہے. ان کے لیے پھر یہ ایڈوائز ہے کہ ایک تو وہ کم از کم ایک دفعہ کسی اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کی بیماری ایکٹیو ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی بھی علامت ہو، بالکل اے سمپٹومیٹک، مطلب کوئی بھی مسئلہ ان کو نہیں ہوگا لیکن جگر میں سوزش چلتی رہے گی، بیماری ایکٹیو ہوگی ہیپاٹائٹس بی کی، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے جگر کو کمزور کرتی جائے گی، اور بعد میں آخر میں ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں جن کا جگر سکڑ جاتا ہے، پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، اور پھر ان کو دوسرے بہت سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے علاوہ ایک اور وائرس ہے ہیپاٹائٹس ڈی، جو کہ ہمارے ہمارے ملک کے سدن علاقوں میں، مطلب جنوبی علاقوں میں، سندھ میں بہت کامن ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں. وہ ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ ڈی کا وائرس ہیپاٹائٹس بی کے علاوہ نہیں ہوتا. وہ اسپیشلسٹ پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹیسٹ کر کے ان مریضوں کو کیا ٹریٹمنٹ دینی. بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، چھوٹا سا وقفہ لینے اپنے پروگرام میں. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد نصیر کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ گیسٹرینٹالوجسٹ اینڈ ہیپاٹالوجسٹ ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے یرکان کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب نے مختلف جو ٹائپس یرکان کی ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. مزید ہم لوگ بات کریں گے. یہاں چھوٹا سا پروگرام میں وقفہ لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد نصیر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ گیسٹرینٹالوجسٹ ہیں اینڈ ہیپاٹالوجسٹ. ڈاکٹر صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری یرکان کے سلسلے میں، ہیپاٹائٹس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں یرکان کے بارے میں بتایا ہے کیا، اس کی جو مختلف جو ٹائپس ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈاکٹر صاحب نے ڈالی ہے. ہم لوگ جو ہے جو اہم ٹائپس ہیں یرکان کی اس پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بی اور سی کا آپ نے کہا کہ ہم اسے کالا یرکان کہتے ہیں، اور جو ای ہے وہ اے جو ہے وہ پیلے یرکان میں آ جاتا ہے ہمارے پاس، جو کہ ہلکی ٹائپ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بی اور سی کے پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے سوالات اور اکثر لوگوں کی جو کنفیوژنز ہیں وہ بی اور سی کو لے کے ہو رہی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، بی ہیں تو ساری آپ نے کہا کہ وائرس ہی ہے، اور وائرس ہی مختلف قسم کے وائرس جو ہے بیسکلی اس کو وہ کرتے ہیں. تو بی کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ پھر؟ اچھا، ایک بس میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں. ہیپاٹائٹس اے اور ای جو پیلا یرکان ہے وہ جگر میں سوزش کر دیتا ہے. وہ کچھ عرصے رہتی ہے، یوزولی کچھ ہفتے، 2 3 4 6 ہفتے. ٹھیک ہے. کچھ مریضوں میں 3 4 مہینے بھی چل سکتی ہے، لیکن وہ پھر ختم ہو جاتی ہے وہ بیماری. مطلب وہ لانگ مریض کو سالوں نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور جو بی اور سی ہے وہ مریض کے جسم میں سالوں مہینوں رہ سکتے ہیں، 10 15 20 سال بھی رہ سکتے ہیں، زیادہ بھی. اور وہ آہستہ آہستہ جگر کو کمزور کرتے ہیں. تو ایک فرق یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. بی
کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ ایک تو پتہ کیا جائے کہ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے. اگر ان ایکٹیو ہے تو اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, مطلب اس کو ہر کچھ مہینے بعد 4 سے 6 مہینے بعد مریض کو بلاتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, دوبارہ اسیس کرتے ہیں کہ ایکٹیو تو نہیں ہو رہا. اور اگر وہ کافی عرصے تک ان ایکٹیو رہے, جیسے کچھ سال, 1 سال 2 سال, پھر اس کے ری ایکٹیویٹ ہونے کے چانسز رہتے تو ہیں لیکن کم ہوتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, تو مریض کو پھر ہم زیادہ ری ایشور کر سکتے ہیں. اس صورت میں صرف بس یہی مانیٹرنگ ہوتی ہے جو کچھ مریضوں کی تھوڑی فریکوینٹلی یا جلدی ہوتی ہے اور کچھ کی 6 سال مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جیسے آپ کو پہلے بتایا, مریض کے جسم میں یہ کسی نہ کسی صورت میں جراثیم موجود رہتا ہے اور ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے ایون آفٹر دا ٹریٹمنٹ, یعنی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی, ٹریٹمنٹ کے بعد بھی. اور اگر ان ایکٹیو ہے بھی, مثلا اگر کسی کا 5 سال تک ان ایکٹیو ہے یا 10 سال تک, تو پھر بھی اس کے بعد بھی ری ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. بس یہ مریضوں کو ذہن نشین کرنے چاہیے, کبھی کبھار مطلب جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے ان کی نیڈ کے مطابق ٹیسٹ ہونے چاہیے, یا اگر مریض کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ مرض ری ایکٹیویٹ تو نہیں ہو گیا. صحیح. اس کا مطلب جو بی والے پیشنٹس ہیں ان کے ٹیسٹ میں اس کا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آتا رہے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک بلکہ پوری زندگی بھی پازیٹیو آ سکتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہو سکتا ہے ان ایکٹیو ہو سکتا ہے انیکٹیو, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ان ایکٹیو بھی ہے تو مریض بہت زیادہ ریلیکس بھی نہ ہو کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے, ایٹ لیسٹ اس کو فالو اپ کروانا ہے. اور جو ایکٹیو مریض ہیں بی کے, ان کو تو ٹریٹمنٹ دینی چاہیے, کیونکہ ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم جو ہے وہ جگر کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی پریونشن ہونی چاہیے, ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ جگر کمزور ہونے سے بچے. اب ہیپاٹائٹس بی میں یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ 6 مہینے سے زیادہ رہ جائے جسم میں تو پھر یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ پھر جسم میں کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. مطلب وہ کوئی 3 مہینے 6 مہینے سال کی ٹریٹمنٹ یوزولی نہیں ہوتی, وہ 2 سال بھی ہو سکتی ہے, 5 سال بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یعنی کنٹینیوسلی آپ کو دوائی لینی ہے؟ ہاں, کنٹینیوسلی دوائی لینی ہوتی ہے. اس میں اچھی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ دوائی یوزولی ایک قسم کی ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ اتنے خاص نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ جو مریض یہ دوائی لے رہے ہیں ان کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے کہ ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آ رہے, گردے ٹھیک ہیں اور مرض ظاہر ہے اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بچاؤ کا یہی ہے کہ سارے لوگوں کو جن کا ٹیسٹ پہلے نہیں ہوا ان کو ٹیسٹ کرانے چاہیے کہ بیماری ہے ہی نہیں, کیونکہ سائلنٹ بھی ہو سکتی ہے, بالکل سائلنٹ, پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. اور ہیپاٹائٹس بی میں یہ ہے کہ اس کا ایک ایفیکٹو ویکسین موجود ہے. اچھا. تو جن کو یہ بیماری نہیں ہوئی پہلے وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں اور وہ اس کا کافی اچھا رزلٹ ہے, اس سے مکمل بچاؤ ممکن ہے. بچوں کو آج کل ویکسین لگ رہی ہیں اور بڑوں کو جن کو نہیں لگی ان کو ویکسین ضرور لگوانے چاہیے. اس طرح سے اس بیماری سے مکمل بچاؤ ممکن ہے. یہ بچوں کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیلتھ پلان میں موجود ہے یا علیحدہ سے؟ اچھا, جی ان کو لگ رہی ہے سرکاری سطح پر. اگر کچھ بچے اس سے رہ جاتے ہیں یا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو نہیں لگی پہلے وہ لگوا سکتے ہیں. اتنی کوئی کاسٹلی بھی نہیں ہے, اس کے 3 ٹیکے ہوتے ہیں, ایک کورس ہوتا ہے جو کہ اگر وہ لگوا لیں تو اس بیماری سے مکمل کسی ایج میں بھی لگوائی جا سکتی ہے. بالکل کسی ایج میں بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا, یہ بی کا آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 6 مہینے سے زیادہ رہ جائے, تو اس کا مطلب اگر 6 مہینے سے پہلے اس کو پکڑ لیا جائے تو پھر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کمپلیٹ سے مراد یہ کہ یعنی بالکل وائرس کو ختم کر دیا جائے؟ تو ایسے ہے کہ کچھ مریض کو پتہ نہیں ہوتا, جیسے ان کو پیدائش کے وقت یہ بیماری ماں سے لگ سکتی ہے یا ینگ ایج میں لگ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ بیماری آلریڈی ان کے جسم میں کافی عرصے سے سالوں سے چل رہی ہوتی ہے. اس صورت میں تو ظاہر ہے وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, وہ ہم اس کو پھر اسیس کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. صحیح ہے. کچھ لیکن مریضوں کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو خون لگا ہے یا کسی نے کوئی باہر سے دانتوں کا کام کرایا ہے انسیف جگہ سے یا ریسنٹلی یا پچھلے 2-3 مہینے میں, یا کبھی ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں جن ٹیٹو کرائے ہوتے ہیں جو اسکن پہ نشان بناتے ہیں, اس سے یہ بیماری لگی ہوتی ہے اور پھر ان کو یرکان ہو جاتا ہے یا کوئی سمٹم آ جاتے ہیں, مثلا متلی یا بھوک نہ لگنا, اور ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اس پہ یہ بیماری ہم پکڑ لیتے ہیں. اس صورت میں پھر بیماری کی سیویرٹی کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اکثر صورتوں میں تو یہ جسم خود ہی بیماری وائرس کو
ख़त्म कर देता है। ठीक है, सही। फिर भी ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी ऐसी है कि अगर ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए तो बाद में भी इसके टेस्ट फॉलो अप होने चाहिए, और जैसे मैंने पहले कहा है ये बाद में भी रीएक्टिवेट हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी दवाइयों पे के बारे में, हेपेटाइटिस बी की बीमारी दवाइयों के बारे में एक कुछ अर्सा पहले तक बहस होती थी कि जी एक्सपेंसिव हैं, फिर उसके बाद आया कि जी नहीं गवर्नमेंट ने बड़ी सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी हैं, तो उस पर भी बात कीजिएगा। अब दवाइयाँ इसकी कम्प्लीटली अवेलेबल हैं हर जगह पाकिस्तान में? अवेलेबल तो हैं बिल्कुल। मेनली 2 किस्म की दवाइयाँ हैं, मतलब दोनों टैबलेट फॉर्म में है। जिनको हेपेटाइटिस डी होता है साथ में हेपेटाइटिस बी के, ठीक है, उनको कभी कभी हम इंटरफेरॉन के इंजेक्शन भी देते हैं। सारे मरीज़ मतलब वो सारे मरीज़ों के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ ख़ास मरीज़ों के लिए 1 साल के लिए वो देते हैं हम। दवाइयों की प्राइस रेंज तो डिफरेंट है, जो इम्पोर्टेड हैं ब्रांड्स वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग उनकी कीमत तकरीबन ऐसे 1000-1200 से लेके तकरीबन 3000 रुपये पर महीना, मतलब इतनी एक्सपेंसिव तो अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। बिल्कुल सही, ठीक है, सही। अच्छा ये अब थोड़ा सा सी की तरफ आ जाते हैं। सी का क्या मैकेनिज्म है और किस तरह आप लोग इसको मैनेज करते हैं? सी बी जिगर एक जरासीम है, वायरस है जो कि जिगर में सोजिश करता है और ये फिर लंबे अरसे चलता है। अच्छा। और इसका और बी में ये डिफरेंस है कि ये इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। अच्छा। पहले इसका टीकों से इलाज होता था कुछ साल पहले तक, जो कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते थे और उसका असर भी इतना नहीं था, मतलब वो बीमारी को ख़त्म भी इतना अच्छी तरीके से नहीं कर रहे थे वो ट्रीटमेंट। लेकिन रिसेंटली कुछ साल पहले इसकी अच्छे इलाज आ गए हैं। काफ़ी सारी इसकी दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। अक्सर हम 2 दवाइयाँ देते हैं जो कि एक ही टैबलेट में उन्होंने पहले से जोड़ दी होती हैं। और वही बात कि मरीज़ आता है, डिसाइड करते हैं कि उसकी बीमारी किस स्टेज पे है, जिगर कैसा है, कमज़ोरी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो फिर ट्रीटमेंट का डिसाइड किया जाता है, जो कि या 3 महीने की होती है या 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और इसमें हम वायरस का PCR का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वो दवाई का असर हो रहा है कि नहीं। और एक और ज़रूरी बात कि इलाज ख़त्म होने के 3 से 6 महीने बाद दोबारा PCR का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इलाज के दौरान तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद वो दोबारा वो सर उठा लेता है ना। और वो दोबारा मरीज़ अगर दोबारा से टेस्ट ना करे इलाज ख़त्म होने के 3 से 6 महीने के बाद, तो उनको पता नहीं होगा, वो समझ रहे होंगे कि बीमारी ख़त्म है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई होगी। तो ये ज़रूरी है कि वो उसके बाद भी मुआलिज से मशवरा करके टेस्ट कराएँ, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि वाकई जरासीम ख़त्म हो गया। सी की वैक्सीनेशन नहीं है अवेलेबल, लेकिन उसका इलाज अच्छा इलाज मौजूद है। सही है। और बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, या उसकी मॉनिटरिंग प्रोलॉन्ग्ड करती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक आम बंदा, हम जैसे मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, खा रहे हैं कहीं से, उसको कोई ऐसी अलामत कोई नज़र आ सकती है लाइट सी, जिससे कुछ थोड़ा सा हमें शक पड़े कि जी कुछ मसला चल रहा है? जैसे एक तरफ तो आपने कहा कि साइलेंट रहती हैं चीज़ें काफ़ी अरसे तक, लेकिन कोई उसके अलावा भी कोई ऐसी अलामत जो छोटी हो, लाइट हो, लेकिन जिस पे शक हो जाए? कोई एक अलामत इसकी नहीं होती। ये बी और सी के सिलसिले में ज़्यादा होता है कि वो साइलेंट हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन वैसे जो पीला अरकान होता है हेपेटाइटिस ए या ई या बी और सी का, जब शुरू में आपको लग जाए, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए, तो शुरू में पहले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीने में उनको मतली हो सकती है, भूख कम हो जाती है, नकाहत हो सकती है, हल्का सा बुखार वो फील कर सकते हैं, मुंह का जायका ख़राब हो सकता है, इस तरह की अलामात इसकी हो सकती हैं। अगर किसी को ये अलामात हो तो उनको टेस्ट करवाने चाहिए कि देख लें कि ये बीमारी तो नहीं है। बिल्कुल सही। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब एक वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में दोबारा। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और हेपेटोलॉजिस्ट हैं। यरकान के सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई के बारे में, तमाम हेपेटाइटिस के बारे में डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम में वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नसीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और हेपेटोलॉजिस्ट हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी तफसीली आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है जरकान के सिलसिले में, मुख्तलिफ जो किस्में हैं जरकान की उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने इन्फॉर्मेशन दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कैसे उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या टेस्ट कौन कौन से हम लोग करवाते हैं जब बी और सी या ए और ई के सिलसिले में? ज़ाहिर टेस्ट तो मुआलिज ही डिसाइड करता है, लेकिन जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें LFTs का नाम सब लोगों ने सुना होगा, जिसमें जिगर के फंक्शन को हम देखते हैं। जिगर फंक्शन टेस्ट उसको बोलते हैं। ट्रेडिशनली वैसे वो जिगर के फंक्शन को बयान नहीं करता, लेकिन उससे हमें जिगर में अगर कोई बीमारी है तो उसको हम पकड़ लेते हैं। मसलन बिलिरुबिन जिससे आंखें पीली होती है उसका पता चल जाता है। जिगर के सोजिश के टेस्ट ALT और AST उसको बोलते हैं, वो हमें पता चल जाते हैं। या अगर जिगर की नालियों में कोई मसला है जिससे बाइल जो जिगर रतूबत बनाता है जो कि आंतों में फिर चली जाती है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा जब भी हम जिगर की बीमारी का हमें शक पड़ता है तो हम ये हेपेटाइटिस A, B, C, E इनके भी टेस्ट करते हैं, साथ में खून का भी टेस्ट करते हैं, गुर्दे का भी टेस्ट करते हैं, और अक्सर हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं कि जिगर को देख लें कि जिगर बड़ा तो नहीं हो रहा, सुकड़ तो नहीं रहा, कहीं उसमें पित्ते में पथरियाँ तो नहीं हैं जो कि ब्लॉकेज कर रही हैं, पेट में पानी तो नहीं आ गया। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं जिगर के मरीज़ों के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा और किसी ने टेस्ट करवाना हो तो वो ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट या सिंपल लिवर का टेस्ट जाके किसी लेबॉर्ट्री से करवा लें और उसकी रिपोर्ट उनके पास आ जाए कि जी कोई प्रॉब्लम है तो देन दे विल कंसल्ट द कंसर्न डॉक्टर। अगर शक हो तो जिगर के टेस्ट, और मेरा मशवरा है कि फुल जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कराएं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अक्सर जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो सिर्फ ALT का टेस्ट कर लेते हैं, जो कि सिर्फ इनमें से एक टेस्ट है। 5-6 टेस्ट उसमें होते हैं, तो उससे हमें पता नहीं चलता। मतलब जिगर की बीमारी चल भी रही होती है लेकिन वो एक टेस्ट में वो नॉर्मल आएगा और वो बीमारी मिस हो जाएगी। तो अगर शक पड़ रहा है डॉक्टर को या मरीज़ को अलामात हैं तो फुल लिवर फंक्शन टेस्ट होने चाहिए। किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके वो करवा सकते हैं, किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री में, और ये वाइडली अवेलेबल है, मतलब छोटे छोटे करियों में और शहरों में, और उसमें ये टेस्ट अवेलेबल है। कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, फुल लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करवा लें, कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसमें अगर कोई गड़बड़ निकलती है तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि कुछ और टाइप्स भी, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जरकान से मुतालिक, उसके बारे में अगर आप। हेपेटाइटिस जो हमने डिस्कस किया ये तो आम, मतलब हमारे मुल्क में आम है। इसके अलावा पित्ते की पथरियाँ भी मसला कर सकती हैं, वही जो मैंने भी बताया, वो पित्ते से पथरी नीचे गिर सकती है और नाली को बंद कर सकती है। उस सूरत में अक्सर मरीज़ को शदीद दर्द होता है, बुखार होता है, सर्दी लग सकती है, इन्फेक्शन। उस सूरत में अर्जेंट इलाज की ज़रूरत होती है। कुछ पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं जिसमें जिगर आहिस्ता आहिस्ता जॉन्डिस होना शुरू होता है। वो बच्चों में बहुत बिल्कुल जो पैदाइश के फ़ौरन बाद कुछ हफ्तों महीनों में भी वो ज़ाहिर हो सकती हैं, बाद में भी ज़ाहिर हो सकती हैं। बड़ों में भी वही जेनेटिक बीमारियां बाद में भी ज़ाहिर हो सकती हैं वो, लेकिन उसका जो डॉक्टर के पास आते हैं तो पहले वो ये बेसिक टेस्ट कराते हैं। हेपेटाइटिस को हम हमेशा टेस्ट उसका करते हैं कि वायरस की बीमारी तो नहीं है, और जब ये चीज़ें हम रूल आउट कर लेते हैं, ये बीमारियां ना हो, तो फिर हम जो बहुत कम लोगों को होती हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख 2 लाख मरीज़ों में 2 लाख लोगों में एक बंदे को होती हैं, उसके हम टेस्ट फिर शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो बीमारियां खुशकिस्मती से बहुत रेयर हैं, कम हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आम लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जिगर में जो आम हम दवाइयाँ लेते हैं एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया हमने गले की ख़राबी, चेस्ट की ख़राबी के लिए कोई एंटीबायोटिक ले ली, उससे कुछ हफ्ते दिनों के बाद जिगर में सोजिश हो सकती है। वो हल्की सी भी हो सकती है जो कि सिर्फ टेस्टों पे ज़ाहिर हो, या बहुत शदीद भी हो सकती है, आंखें भी पीली हो सकती हैं। वो भी डॉक्टर ही उसकी तशख़ीस कर सकता है और फिर बाद में एडवाइस दे सकता है कि आगे उसका क्या करना है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल जैसे कोविड पेंडेमिक हुआ है तो हर ऑर्गन पे कोविड ने कोई ना कोई इफ़ेक्ट डाला, लिवर भी क्या उसमें आता है? और ये क्या हेपेटाइटिस के साथ कोई कॉम्बो तो नहीं बनता इनका
दोनों बीमारियों का? जी बिल्कुल, जिगर के टेस्ट काफ़ी, अगर किसी को शदीद कोविड हो जाए तो उसके बहुत सारे लोगों में जिगर के टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं। और खुशकिस्मती से कोई जिगर की शदीद सोजिश इसमें नहीं होती, टेस्टों पे हमें नज़र आ रहा होता है, और इसकी कोई इलाज जो है वही है जो कि कोविड में दूसरा इलाज चल रहा होता है। ठीक है, जो उसका कोई अपना अलग से इलाज नहीं है। ठीक है। अब ये आया कोविड का जो वायरस है वो डायरेक्ट लिवर के सेल्स पे अफेक्ट कर रहा होता है और उसमें सोजिश कर देता है, या जो मैंने पहले शुरू में बताया था कि कभी कभी अगर कोई भी जिस्म में शदीद बीमारी हो, जैसे कोई भी शदीद इन्फेक्शन हो, सोजिश हो, बहुत शदीद मलेरिया हो जाए, मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, उसका भी इनडायरेक्टली जिगर पे असर पड़ता है और वो हमें टेस्टों पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, तो ये इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली या खुशकिस्मती से अभी तक कोविड के मरीज़ों में कोई बड़े पैमाने पे ऐसे जिगर में कोई बड़े मसले नज़र नहीं आए, और जो मसले आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मरीज़ रिकवर होता है वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। और बाद में जहाँ तक, चूँकि कोविड की बीमारी थोड़ी नई है, जहाँ तक अभी तक हमें इल्म है, बाद में इससे जिगर में कोई बड़े मसले मसाइल मतलब 6 महीने साल बाद इस तरह कोई होते नहीं हैं। सही। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं हेपेटाइटिस के, उसमें आप लोग क्या सर्जिकली ट्रीटमेंट करते हैं, और पाकिस्तान में हो रहे हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स? जी बिल्कुल, जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, काले यरकान, अगर इनके बर वक्त इलाज ना हो जाए या तशख़ीस ना हो तो फिर बाद में ये जिगर को कमज़ोर कर देते हैं। उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें जिगर सुकड़ जाता है, चिल्ली बढ़ जाती है, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पेट में पानी का आ जाना, मरीज़ का बहुत कमज़ोर हो जाना, बेहोशी के दौरे भी आ सकते हैं, गुर्दों पे भी असर पड़ सकता है, और कभी कभी उसके साथ जिगर में ट्यूमर भी बन सकता है। तो अगर किसी को सिरोसिस के अर्ली स्टेज पे वो है, टेस्टों पे सिर्फ आ रहा है, बाकी मरीज़ की सेहत ठीक है, जिगर सही काम कर रहा है, तो उस सूरत में तो उसका बर वक्त हेपेटाइटिस बी या सी जो भी बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए। और अगर वो हो जाए तो उसमें जिगर काफ़ी लोगों में वो रिकवर होना भी शुरू हो जाता है, और उनको किसी बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों का जिगर ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो, काम नहीं कर रहा हो, और ये जो अभी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं ये आनी शुरू हो जाएँ, तो फिर उनको जिगर के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि उस सूरत में जिगर बिल्कुल सुकड़ जाता है, काम नहीं करता, या उसमें अगर ट्यूमर आ जाए तो उस सूरत में जिगर को फिर ट्रांसप्लांट तब्दील करना ज़रूरी होता है। और ये इलाज बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, और कई अच्छे सेंटर्स पाकिस्तान में भी बन गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें ये इलाज हो रहा है। सही। तो ये आप लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट करते हैं, या नहीं सर्जन्स करते हैं इसको? ऑपरेशन तो ज़ाहिर है सर्जन ही करते हैं, लेकिन जो इसकी असेसमेंट होती है, मरीज़ को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, मरीज़ की बीमारी को स्टेज करना है कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, उससे पहले कौन से टेस्ट होने चाहिए, और कौन सा इलाज उसका शुरू होना चाहिए, और जो कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट है, मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, या पेट में पानी कम करना है, या अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाए, उसकी सारी ट्रीटमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट करते हैं। और साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन से मरीज़ को सर्जन को रेफ़र करना है, किस टाइम पे रेफ़र करना है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि उनका सही इलाज हो जाए। मसलन अगर किसी मरीज़ की बीमारी स्टेज पे है जिनको दवाइयों से उसकी बीमारी बेहतर हो सकती है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनका वही इलाज होना चाहिए, लेकिन उनको भी हम क्लोज़ फॉलोअप में रखते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त उनका जिगर कमज़ोर हो सकता है और उनको फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। और जिन लोगों का पहले से ही बीमारी एडवांस स्टेज पे है तो उनको फिर ज़ाहिर मज़ीद वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनको फिर फ़ौरन ही ट्रांसप्लांट उनका होना चाहिए, और उनको फिर सर्जन्स को भिजवा देते हैं। सही। तो ये जो डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट होता है, इसमें मैंने शिफा का बहुत सुना है कि आप लोग जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लिवर का, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जगहों पे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो ये क्या फिर उसमें रिजेक्शन वगैरह, और जैसे कि मसलन जब जैसे किडनी का सुनते हैं उसमें कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेट है, मसाइल होते हैं, लेकिन लिवर का ऐसा इतना नेगेटिव नहीं सुना गया। तो क्या सक्सेसफुल चल रहा है, अच्छा चलता है, यानी एक बार ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद? जी बिल्कुल, ट्रांसप्लांट तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी बड़ा है, और वो सारा एक प्रोसेस है, मतलब एक इवेंट नहीं है। मतलब उससे पहले जो अभी मैंने बातें बताई हैं कि मरीज़ का सही वर्कअप होना चाहिए,
کہ وہ واقعی اس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, کس سٹیج پہ کرنا چاہیے. پھر ڈونر کی میچنگ ہوتی ہے, ان کے بہت سارے کلیئرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ہارٹ صحیح ہے, گردے صحیح ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. وہ بھی ظاہر ہے بڑا آپریشن ہے, اس مریض کو ریکور کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. شفا میں کافی عرصے سے لیور ٹرانسپلانٹیشن چل رہی ہے, تقریباً 10 سال ابھی ہونے کو ہیں, اور 1000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹیشن ہو چکے ہیں, اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ انٹرنیشنل ریزلٹس سے کمپیریبل ہیں. مطلب ہمارے اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں اس طرح کا بڑا علاج ہوگا تو کچھ سارے مریضوں 100% ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, ان کو کچھ ٹرانسپلانٹ ویسے ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. بالکل. ہاں, ریجیکشن کا آپ نے بتایا تو اس میں ریجیکشن کا رسک کم ہے کڈنی کے مقابلے میں, اگر آپ وہی ایگزامپل یوز کریں. لیکن اس کا بھی وہی ہے کہ اس کا ٹائم پہ پتہ چلے, اور اس کے اپروپریٹ جو بھی اس کے ٹیسٹ ہیں ڈائگنوزس ہوں, کیونکہ جگر جب ایک دفعہ جگر آپ ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتا ہے تو اس میں جگر کے ٹیسٹ ایب نارمل ہونے کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جنرل ایڈوائز یہ ہے کہ مریض کو دوائی لینی چاہیے, وقت پہ فالو اپ کرانا, ایگزیکٹلی, اور لائف لانگ دوائیاں اکثر ہوتی ہیں. کچھ مریض ہمارے بدقسمتی سے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ کچھ عرصے ٹھیک رہتے ہیں دوائیوں کے ساتھ, پھر وہ بند کر دیتے ہیں دوائی, اور وہ پھر اگر زیادہ عرصے تک بند کریں تو پھر وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کا وہ جو جگر لگا ہوتا ہے وہ بھی مکمل خراب ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن جو کہ بار بار شیئر کرنے کی ضرورت ہے میڈیا پہ, ماس لیول پہ, تاکہ جو ہے لوگوں کو ان بیماریوں سے بچایا جا سکے, اور صحیح ٹریٹمنٹ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو ان چیزوں کو پتہ ہو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محمد نصیر کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ یرکان ہیپاٹائٹس کی بیماری کے بارے میں بات کی, تمام اس کی جو ٹائپس ہیں اس کے بارے میں بات کی, بچاؤ کے سلسلے میں, ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں تمام جو پہلو تھے اس پر ذکر کیا. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر محمد نصیر کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.